مسجد جعرانہ سے عمرہ کرنا کیسا ہے؟ کیا وہ میقات کے حدود میں ہے؟ جعرانہ جو مقام مکے کے قریب میں ہے تو یہ کوئی میقات نہیں ہے کسی کے لیے بھی، کہیں سے بھی آنے والوں کے لیے یہ کوئی میقات نہیں ہے، بلکہ وہ میقات کے حدود کے اندر آتا ہے۔ تو البتہ یہ علاقہ حرم کا جتنا ایریا ہے مکے میں اس کے باہر ہے، تو ایسی صورت میں مکہ میں جو لوگ وہاں کے مواطنین یا کہ وہاں کے مقامی باشندے یا کوئی دوسرا بندہ جو وہاں جا کر کام وغیرہ کرنے کے لیے مکے میں مقیم ہو گیا ہے، تو ایسے بندوں کے لیے عمرہ کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں باہر حرم کے حدود حرم کے باہر جا کر احرام باندھ کر آنا ہے۔ وہ اس لیے کہ عمرے کے جو دیگر اور 3 کام ہیں وہ تو بالکل حرم کے اندر ہو جاتے ہیں، طواف کرنا بھی، سعی کرنا بھی، اور پھر اسی طرح سے بال نکالنے کا کام بھی۔ کوئی کام حرم کے باہر جو حل جس کو کہا جاتا ہے حلال جگہ وہاں نہیں ہوتا، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ مکے میں یا مکے کے جو نا کیا ہے حرم کے اندر رہنے والوں کے لیے کہ آپ احرام باندھنے کے لیے حل میں جائیں، حلال جگہ میں، حرم سے باہر ملک۔ تو ایسے میں جو مکے میں مقیم یا پھر مکے کے جو مقامی باشندے وہ اگر جعرانہ سے جا کر عمرہ کرتے ہیں تو بالکل بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہاں سے احرام باندھ کر آ سکتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے ان باہر کے لوگوں کا جو عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، جیسے ہمارے پاس ہے انڈیا سے، پاکستان سے یا کسی اور بھی جگہ سے آتے ہیں، اور وہ لوگ عمرہ کرنے کے بعد بہت سارے لوگ مسجد عائشہ، مسجد تنعیم میں وہاں سے جا کر احرام باندھ کر آتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جعرانہ جاتے ہیں، وہاں سے عمرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو زیادہ بہتر جو کہ اہل علم تحقیق جن کے پاس ہے تو وہ جو بتاتے ہیں کہ عمرہ اگر اپنے اس سفر میں ایک کی بجائے دوسرا تیسرا عمرہ بھی اپنا عمرہ انہوں نے کر لیا، اب اس کے بعد اپنے فوت شدہ ماں باپ کسی کی طرف سے بھی عمرہ کرنا چاہتا ہے بندہ، تو زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ وہ جو قریبی میقات ہے وہاں جائے اور وہاں سے احرام باندھ کر آئے۔ اور مکے کے جو سب سے قریب میقات ہے تو وہ طائف کا میقات ہے، طائف جائے اور وہاں سے بندہ احرام باندھ کر آ جائے تو یہ بالکل بھی اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ وہ عمرہ ایک دم صحیح ہے۔ باقی باہر سے آنے والے لوگ جو مکے میں آ کر بس 10-15 دن کے لیے جو مقیم ہوتے ہیں تو ان کے حق میں مسجد تنعیم سے عمرہ کرنا یا جعرانہ سے عمرہ کرنا تو اس میں اہل علم کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو اختلاف سے نکلنے کے لیے سب سے بہتر صورت یہی کہ جو آدمی دوسرا عمرہ یا تیسرا عمرہ کرنا چاہتا ہے تو وہ طائف چلا جائے اور وہاں سے احرام باندھ کر آئے۔ حضرات و خواتین، ایک سوال ایسے ہی عمرہ اور حج وغیرہ سے متعلق یہ بھی کیا جاتا ہے، عام طور پر لوگ کرتے ہیں کہ یہ جو حاجی یا عمرہ وغیرہ پر جانے والے یا عمرہ سے واپس آنے والوں کو دعوت کرنا، ان کو جو ہے گھر بلا کر کھلانا پلانا۔ دیکھیے کہ کوئی نہ کوئی مناسبت کسی آدمی کو اپنے گھر بلا کر کھلانے کرنے کی، خاص کر جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے اپنے یہ رشتہ دار حج پر جا رہے ہیں، عمرے پر جا رہے ہیں تو ان کی ایک دعوت ہم کر لیں اپنے گھر پہ بلا کر، اور جب ادا کر کے بھی آتے ہیں تو اس وقت بھی ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بھئی ہمارے گھر بلا کر ان کو دعوت دیں۔ جہاں تک دعوت دینا ہے، کھلانا ہے، تو اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن یہ کوئی ایسا سمجھنا کہ واقعی اس میں کوئی برکت ہے یا پھر اس طرح کا کام کوئی دین کا کام ہے تو یہ سمجھ کر کرتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ ایسے ہی بس ایک جو ہے کیا ہے سفر پر جا رہے ہیں، مقدس سفر پر جا رہے ہیں، اس لیے ان کو ہم جو ہے دعوت کر کے ان کو جو ہے دعا کی درخواست کر کے بھیجتے ہیں تو بھی ٹھیک، یا پھر واپس آنے کے بعد بھی انہیں اپنے گھر بلا کر کھلا لیتے ہیں ایسے ہی اپنی جو ہے رشتہ داری نبھانے کے لیے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں کبھی جو ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ عام طور پر جب ایک گھر والے
عمرے پر یا حج پر جاتے ہیں تو اکثر و بیشتر ان کے جو سمدھن ہوتے ہیں، ان کا جو سمدھیانہ ہوتا ہے، خاص کر اگر لڑکے والے حج یا عمرے پر جا رہے ہیں تو ان کی جو بہو ہوتی ہے تو ان کے گھر والوں کو یہ جو نا کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے اپنے سمدھی جا رہے ہیں حج پر یا عمرے پر، اگر ہم نے ان کو دعوت نہیں دی تو پھر وہ برا مان جائیں گے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ ایسے سب عبادتوں پر جانے والے بالکل بھی یہ توقع نہ کریں کہ کوئی ہم اس عبادت کے لیے نکل رہے ہیں، اب تو 10-15 دن تک کے لیے ہمارے گھر میں چولہا بند کر دینا ہے، صرف لوگوں کی دعوتیں کھانا ہے بول کے۔ یہ بالکل غلط بات ہے کہ ایسا کوئی خیال دل میں لانا بھی نہیں چاہیے، اور خاص کر اپنے سمدھی وغیرہ سے بھی اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری کوئی دعوت نہیں دی، نہ ان کی بیٹی کے ساتھ کوئی ظلم کرنا یا اس کو بول کے بتانا کہ تمہارا گھر کیسا ہے کہ تمہارے گھر میں سے نے ایک دعوت بھی نہیں دی ہے ہم کو، تو یہ سب بالکل غلط باتیں ہیں۔ لیکن بہرحال معاشرے میں یہ سب چیزیں عام ہیں، تو اس لیے بہرحال یہ کچھ تفصیل سے میں نے آپ کے سامنے باتیں بتائی ہیں۔ تو ایسے ہی کوئی قریبی رشتہ دار، اس کے جو نا اپنے رشتہ دار حج پر جا رہے ہیں یا حج سے واپس آئے ہیں اور ان کو بلا کر دعوت کر رہا ہے رشتہ داری کو اور ذرا مضبوط کرنے کے لیے صلہ رحمی کے طور پر، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ۔